ناظرین، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے 3 ایسی مخلوقات ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور سے نوازا ہے، جن میں انسان، فرشتے اور جنات شامل ہیں۔ ناظرین اکرام، انسان اور جنات کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی بھی کام کو کر سکتے ہیں یا اسے انکار کر سکتے ہیں، لیکن ان کا اسے حساب روز آخرت دینا ہوگا۔ لیکن فرشتے وہ اللہ تعالیٰ کی واحد مخلوق ہیں جو اللہ تعالیٰ سے سوال تو کر سکتے ہیں لیکن اس کے حکم سے انکار نہیں کر سکتے۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی، جنات کو آگ اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے۔ ناظرین اکرام، بطور مسلمان فرشتوں پر ایمان لانا اسلامی عقائد میں سے ایک ہے۔ اسلام میں 4 مقرب فرشتے ہیں جن میں سے ایک کا نام حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی کے حامل اور خدا کے 4 مقرب ترین فرشتوں میں سے ایک فرشتے کا نام ہے۔ ناظرین اکرام، یہ لفظ قرآن پاک کی 3 آیات اور متعدد احادیث میں آیا ہے۔ اسلامی عقائد میں وحی پہنچانے کے علاوہ دیگر افعال جیسے انبیاء کرام کی مدد، کافروں کو عذاب دینے اور مومنین کو تسلی دینے کی نسبت حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف کی گئی ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ فرشتے ہیں جو تمام انبیاء علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ کے احکامات پہنچاتے رہے۔ ناظرین اکرام، یہودیوں اور عیسائیوں کی کتابوں میں بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام موجود ہے۔ ناظرین، یہودی دیو مالائی داستانوں کے مطابق طوفان نوح کے وقت جس شخص نے نوح علیہ السلام کو بتایا تھا کہ طوفان آنے والا ہے، اور یہ کہنے والے جبرائیل علیہ السلام تھے۔ ناظرین اکرام، اس کے علاوہ یہودیت میں یہ بھی مانا جاتا ہے کہ جھاڑی سے جو آواز موسیٰ علیہ السلام کو سنائی دی تھی وہ بھی جبرائیل علیہ السلام نے دی تھی۔ ناظرین، بہرحال اسلام میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک جلیل القدر فرشتے کے نام سے مشہور ہیں جو اسلامی عقیدے کے مطابق فرشتوں کے سردار ہیں جو انبیاء کرام کی طرف وحی لایا کرتے تھے۔ اور روایت یہ ہے کہ معراج کی رات جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پر سدرۃ المنتہیٰ میں رک گئے تھے اور مزید آگے جانے سے معذرت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا جبرائیل، کیا تمہاری کوئی حاجت ہے جسے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کروں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، ہے اللہ کے رسول، اللہ پاک سے میرے لیے سوال کیجئے کہ میں آپ کی امت کے لیے پل صراط پر اپنا پر بچھا دوں تاکہ وہ اس پر پل سے گزر کر پل کو پار کر سکے۔ ناظرین، اس کے علاوہ قرآن مجید میں حضرت جبرائیل کا ذکر 4 جگہوں پر آیا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن میں آپ کو روح القدس اور الروح الامین بھی کہا گیا ہے۔ ناظرین اکرام، اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے وہ واحد شخص تھے جنہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا۔ فرشتے کو کوئی اس کی اصلی حالت میں دیکھ نہیں سکتا، اگر کوئی دیکھے گا تو ہلاک ہو جائے گا۔ اس لیے حضرت مریم، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا۔ ناظرین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ ان کی اصلی حالت میں دیکھا۔ ایک بار پہلی وحی نازل ہونے کے بعد مکہ مکرمہ کے ایک قریبی پہاڑ پر، اور جبکہ دوسری مرتبہ شب معراج سدرۃ المنتہیٰ کے قریب۔ البتہ فرشتے جب انسان وغیرہ کی صورت اختیار کر کے آئے، اس وقت انسانوں میں سے خاص حضرات جیسے انبیاء، صحابہ اور اولیاء صالحین انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں بتاتے ہوئے فرمایا کہ ان کے 600 پر تھے، اس نے زمین و آسمان کے درمیانی خلا کو پر کر رکھا تھا۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، ذرا یہ تو بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا، یا رسول اللہ، مجھے اپنی عمر کا صحیح علم نہیں، لیکن اتنا یاد ہے کہ ساری کائنات کی پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حجبات عظمت میں سے چوتھے پردے میں ایک ستارہ چمک رہا تھا، اور وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں وہ ستارہ بہت 1000 مرتبہ دیکھا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا، ہے جبرائیل، مجھے اپنے اللہ کی عزت کی قسم، وہ ستارہ میں ہی ہوں۔ ناظرین اکرام، اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ فرشتوں کی عمر انسانوں سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ ناظرین اکرام، اس کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کی صورت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، جبرائیل اکثر ایک خوبصورت نوجوان دیہی کلبی کی صورت میں ظاہر ہوتے تھے۔ بعض نے کہا کہ بعض صحابہ اور حضرت عائشہ نے ان خصوصیات کے ساتھ دیکھا اور گمان کیا کہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ ناظرین اکرام، اس کے علاوہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے دوران مسلسل ان کی ولی اور مددگار رہے۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو اور نماز پڑھنے کی تعلیم دی۔ معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسفر اور رہنما رہے، اور اپنے خاندان کو اللہ تعالیٰ کا پیام دینے کے موقع پر جبرائیل علیہ السلام نے اس کام کے انجام دینے کی تاکید کی۔ اس طرح ہجرت سے پہلے کفار کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش سے بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا۔ اس کے علاوہ غزوہ بدر کے موقع پر ہزاروں فرشتوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کی مدد کی۔ ناظرین اکرام، جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
تو واضح کے ساتھ حاضر ہوتے اور پہلے آپ سے اجازت طلب کرتے، پھر آپ کی خدمت میں ہو جاتے۔ ناظرین کرام، مسجد نبی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے مقام کا نام مقام جبرائیل ہے۔ ناظرین کرام، بہرحال حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کرام کے معلم اور مددگار رہے۔ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو زراعت اور لوہے کے استعمال کی کیفیت اور مناسک حج، حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے اور حضرت داؤد علیہ السلام کو ذرہ بنانے کی تعلیم دی۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود سے رہائی دی، اور اس کے علاوہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذبح کے وقت اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرنے کے موقع پر رہائی دی۔ ناظرین اکرام، بہرحال حضرت جبرائیل علیہ السلام نہ صرف اسلام میں بلکہ یہودیت اور مسیحیت میں بھی ایک اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس چھوٹی سی ویڈیو میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔